بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ۔ آج میں جس موضوع پہ بات کروں گا وہ ہے عورت۔ عورت ایک کائنات کا بہترین اور خوبصورت ترین اللہ پاک کا ایک شاہکار ہے۔ عورت سب سے پہلے کائنات میں عورت سب سے پہلے ماں نہیں بنی، بیٹی نہیں بنی، بہن نہیں بنی، بلکہ بیوی بنی۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی جو بیوی حضرت ام حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بیوی تھی۔ یعنی عورت کا جو کریکٹر ہے وہ سب سے پہلے کائنات میں عورت کا ہے، بیوی کا ہے۔ بطور عورت بیوی کا کریکٹر ہے، یعنی بیوی کا کردار ہے۔ اچھا، جب ام حوا آدم علیہ السلام کی بیوی یعنی دنیا میں پہلی عورت اپنے شوہر کی بیوی تھی، اور یہ جو بیوی کا کردار تھا یہ ام حوا نے نبھایا، اور ان کی اولاد کیسے ہوئی اس ٹاپک پہ میں ابھی نہیں جاؤں گا۔ دوسری چیز میں یہ عرض کروں گا کہ عورت سب سے پہلے عورت ہے۔ عورت بے شک یورپ کی ہو یا ایشیا کی ہو یا امریکہ کی ہو، عورت ہوتے ہوئے مظلوم ہے۔ یعنی ہر معاشرے میں ان کے جو طریقہ کار ہیں رہنے سہنے کے، اس کے مطابق عورت پر ظلم ہو رہا ہے۔ یعنی میں نے ایک صحافی تھے، انہوں نے ایک میگزین میں باقاعدہ قسط وار کافی مطلب ہفتے انہوں نے لکھا کہ یورپ میں بھی خواتین جو ہیں خدا نخواستہ وہ جو نائٹ کلب اور دیگر وہاں عورتوں کے ساتھ بڑے بڑے ظلم ہوتے ہیں، اور اسی طرح ہر معاشرے میں عورت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ اچھا، اسی طرح ہمارے ہاں جو بچیاں ہیں، کم عمر بچیاں، ان کے ساتھ زیادتی اور دیگر ایسے خواتین کے ساتھ زیادتی، جس طرح یہ پچھلے دنوں میں موٹر وے کا واقعہ ہوا ہے، ایک خاتون کے ساتھ ایک موٹر وے کے اوپر رات کے وقت درندوں نے زیادتی کی۔ تو عورت سب سے پہلے میرا مقصد یہ ہے کہنے کا کہ عورت ہے، عورت مظلوم ہے، عورت کے اوپر ظلم ڈھائے گئے، عورت کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد عورت خود بھی، میں جہاں تک سرچ کر پایا ہوں کہ عورت خود بھی انصاف نہیں کر پاتی، عورت خود بھی ظلم سہتی ہے۔ جس طرح کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے کہ عورت خدا نخواستہ جب اس کا ایشیا میں، ہمارے پاکستان میں، بر صغیر میں، ایشیائی ممالک میں عورت کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ اس گھر میں جا رہی ہو اور آپ کا جنازہ اٹھے، اس گھر سے آپ زندہ واپس نہ آئیں۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خواتین ایک جو ظلم سہ لیتی ہیں لیکن اپنا فیصلہ نہیں کرتی، روز ظلم ہوتا ہے، روز ظلم ہوتا ہے، اور ایک غلطی فرض کیا خدا نخواستہ ہو گئی تو اس کی بنیاد پہ اپنی باقی زندگی جو ہے وہ گزار دینا شاید اپنا فرض سمجھتی ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہماری جو شوبز کی خواتین ہیں ماشاءاللہ بڑی پڑھی لکھی ہوتی ہیں اور ایک مقام رکھتی ہیں۔ میں ان خواتین کی بڑی عزت کرتا ہوں کیونکہ یہ اپنے مطلب بچوں کو تو پالتی ہیں، بہت ساری شوبز کی خواتین اپنے شوہروں کو بھی پالتی ہیں۔ تو اس حد تک تو میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ان کی بڑی دیدہ دلیری ہے اور بڑی ایک قربانی ہے ان کی، ایک یہ سیکریفائس کرتی ہیں، محنت کرتی ہیں، رات دن ایک کرتی ہیں۔ لیکن اکثر ان کی لو میرجز ہوتی ہیں، اگر ارینج میرجز بھی ہوتی ہیں تو پھر بھی اکثر اداکارائیں، گلوکارائیں، ہماری شوبز کی خواتین
پروفیشنل خواتین، ان کے ہاں طلاق ہو جاتی ہے۔ اچھا، طلاق تو ویسے بھی خواتین کو خدا نخواستہ بچیوں کو ہو ہی جاتی ہے، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ اگر نارملی طلاق کی ریشو اگر 25% ہے، 30% ہے، تو ان کی بہت کم ہونی چاہیے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہ تو بڑی پڑھی لکھی ہیں، یہ زمانے میں پھرتی ہیں، یہ زندگی ایک بڑے اچھے طریقے سے اپنی لائف کو سمجھتی ہیں، شوبز کی لائف کو سمجھتی ہیں، باہر کی جو مردوں کی لائف ان کو سمجھتی ہیں، تو پھر ان کے ہاں طلاق کیوں ہوتی ہے؟ یہ میرا سوال، اور اس کا جواب یہ ہے میرے نزدیک کہ جو شوبز کی خواتین ہیں یا عموماً جو لو میرجز خواتین بچیاں کر لیتی ہیں، میرا اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہر انسان کی مردوں کی طرح خواتین کی بھی ایک اپنی لائف ہے، اپنی چوائس ہے، اس پہ کوئی ان کو قتل کرنا یا ایسے معاملات یہ تو اچھا نہیں ہے، یہ تو اس کی میں مذمت کرتا ہوں۔ لیکن مین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ خواتین ان کے ساتھ ان کے طلاق والے معاملات ہوتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ ہوتا ہے کہ جب یہ لو میرج والے لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، اس وقت کچھ غلطیاں کرتے ہیں۔ غلطیاں یہ کرتے ہیں کہ اس وقت اپنے جو ان کے برے خیالات یا ان کے دماغ میں ایک انتقامی سوچ ہوتی ہے، ان کی ایک دماغی کیفیت ہوتی ہے، انتقامی کیفیت ہوتی ہے، اس کا یہ ایک دوسرے سے اظہار نہیں کرتے۔ تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک لو میرج کی صورت میں، یعنی شوبز کی خواتین ہو جو عام معاشرے میں لڑکیاں ہوں، تو وہ جڑ جاتے ہیں، شادی ہو جاتی۔ لیکن جب وہ ریئل لائف میں جاتے ہیں تو پھر وہ دیکھتے ہیں جی یہ تو میں جو سمجھتی تھی وہ نہیں ہے، وہ لڑکا کہتا جی میں جو سمجھتا تھا میری بیوی وہ نہیں ہے، تو پھر ان کے اختلافات ہوتے ہیں۔ اختلافات میرے خیال میں یہ کوئی اتنے گمبھیر اختلافات نہیں ہوتے، یہ اختلافات چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، یعنی توقعات پہلے جو ہوتی ہیں وہ بڑی بڑی ہوتی ہیں، بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، بڑی حسین ہوتی ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے تو وہ توقعات جو ہیں ان کے اوپر، ایک دوسرے کی توقعات کے اوپر پورا نہیں اتر سکتے، کیونکہ گراؤنڈ چینج ہو چکی ہوتی ہے۔ پہلے ایک پیار کا رشتہ ہوتا ہے، تعلق کا رشتہ ہوتا ہے، احساس کا رشتہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کا مطلب ہم برداشت ایک اور اینگل سے کرتے ہیں۔ جب میاں بیوی بن جاتے ہیں تو پھر ہمارے جو اندرونی کیفیت ہے ہماری چینج ہو جاتی ہے، تو پھر شوہر اپنی بیوی کو کسی اور اینگل سے دیکھتا ہے، بیوی اپنے شوہر کو ایک اور اینگل سے دیکھتی ہے، تو ایٹ دا اینڈ یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ فیصلہ بالآخر لے لیتے ہیں اور طلاق تک نوبت چلی جاتی ہے۔ میں یہ ریکویسٹ کروں گا اپنے لوگوں کو، ویڈیو کا اینڈ ہو رہا ہے، کہ آپ اپنے پیرامیٹرز سیٹ کر لیں، آپ اپنے قانون بنا لیں، قوانین بنا لیں۔ جب آپ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لڑکی یا لڑکا، تو آپ اپنے قوانین بنائیں کہ یہ قانون ہوگا ہماری لائف کا، ہماری شادی کا، ہمارے جڑنے کا، ہمارے ایک دوسرے کے جب ہم نزدیک آئیں گے، شادی کریں گے، تو اس سے نہ آگے میں بڑھوں گی نہ آپ بڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو میرا نہیں خیال کہ پھر یہ نوبت طلاقوں تک جائے، یعنی کہ پیرامیٹر یہ ہوتے ہیں کہ میں نے آپ کی عزت کرنی ہے، آپ نے میری عزت کرنی ہے، میں نے آپ کے ماں باپ کو سنبھالنا ہے تو ٹھیک ہے، اوکے، دونوں طے کر لیں۔ نہیں سنبھالنا تو وہ لڑکی پہلے ہی کہہ دے جی میں نے شادی کے بعد الگ رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر تو آپ نے جوائنٹ فیملی میں رہنا ہے تو پھر لڑکے کو بتا دیا جائے، لڑکا لڑکی کو بتا دے کہ جی میں تو آپ کو جوائنٹ فیملی میں ہی رکھوں گا، میں علیحدہ نہیں رکھ سکتا۔ تو یہ پیرامیٹر پہلے سیٹ کر لیے جائیں، یعنی لڑکے نے اگر جوائنٹ فیملی میں رکھنا ہے تو پہلے بتائے، لڑکی نے اگر ساتھ رہنا ہے تو پہلے بتائے، نہیں رہنا تو پھر بھی پہلے بتائے۔ یعنی اس طرح اگر آپ نے شوبز میں کام کرنا ہے تو لڑکی پہلے بتا دے، اور لڑکے نے اگر کام چھڑوانا ہے تو وہ پہلے بتا دے۔ تو یہ ہیں چیزیں جی، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی۔
اور آپ نے گڈ نیوز ٹی وی کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے